हेलो एंड नॉट वेरी वार्म वेलकम टू ज़रा हटके मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह ख़ान का दुख भरा सलाम कबूल कीजिए। वजह यह है कि आज दूसरा दिन है हमें घर से बाहर हुए हुए, जिसकी वजह यह है कि कल जैसे ही विमेन प्रोटेक्शन बिल पास हुआ तो हमारी बेगमात ने इस तरह की एक मोटी सी उस लॉ की कॉपी हमारे हाथ में थमाई और कहा कि 2 रोज़ के लिए आप खुद ही निकल जाइए और धक्के मार के जो है। लेकिन फिर भी सर मतलब इसको आप माफ़ीनामा समझ लें, इसको आप माफ़ीनामा समझ लें, एक नेशनली ब्रॉडकास्ट टेलीवाइज्ड माफ़ीनामा है। मतलब ये हमें एडमिट करना पड़ेगा, जाहिर है जालिम शौहर हैं हम तीनों बहुत ज़्यादा, और जो कुछ वो शुक्र है वो अभी तक हुकूमत की तरफ से उन्हें GPS वाले जो है ना कड़े नहीं भिजवाए, वरना अभी उसका टेंडर अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह अदालत। लेकिन मुझे जो है ना मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरा मुहाफ़िज़ मिल गया है, एक ऐसा शख्स जिसने मेरे हक़ में बात की है, और वो क्या मर्दों के हकूक़ पे, और कहा है कि ये कचरे का ढेर है, बेसिकली ये कचरा है, ये जो लॉ है ना, जो कलेक्टिव इसको फिक्सेट की ज़रूरत है, इसको फिक्सेट की ज़रूरत है, बिल्कुल। तो वो इस सारे लॉ को उनका ख्याल है कि भाई जला देना चाहिए, क्योंकि ये अमेरिका और मगरिब के जो है एमा पर तैयार किया गया है। तो अब आप ही बता दें, क्योंकि मुहाफ़िज़ हम तीनों का दुख मुश्तरक है। अच्छा, लेकिन ये जो सारा सस्पेंस आपने बनाया हुआ है, मुहाफ़िज़ एक दफ़ा सुन ना ले, चलिए हमारे मुहाफ़िज़ को जो है पहला शॉट तो सुना दे ज़रा। पंजाब असम्बली ने जो कानून पास किया है औरतों को हुकूक के मुतालिक, वो इंतहाई ख़तरनाक और अफसोसनाक है, और हमारे कल्चर और हमारी रियासत को और इस्लामी हुकूमत, इस्लामी निज़ाम को तबाह करने के लिए किया गया। इन्होंने ये कानून बनाया, अगर कोई मर्द अपनी औरत पर तमाचा मार दे या कोई ज़्यादती करे तो 2 दिन के लिए उस मर्द को बाहर निकाल दिया जाए। पहले तो ये था कि अगर आपस में लड़ाई होती थी तो 2 दिन बाद सुलह हो जाती थी। जब एक मर्द को घर से बाहर निकाला जाएगा तो क्या वो दोबारा उससे सुलह करेगा? जी जनाब, ये है ये साहब हैं जो कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर आए हैं, क्योंकि हम लोग ज़ाहिर है घर से बाहर हैं, हमें भी कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ चाहिए है। तो इनका ये कहना है कि मगरिब के एमा पर किया, ज़ाहिर है पंजाब असम्बली में तो कोई ऐसा है नहीं, पूरी कलेक्टिव विज़डम है पंजाब असम्बली का, लेकिन नहीं, वो भी एमा पर किया गया है मगरिब के, क्योंकि जो है वो आए थे और उन्होंने एक IMF की लोन के कंडीशंस की एक शिक है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। अच्छा, मुफ्ती साहब की बात को संजीदगी से लें। मुफ्ती साहब 100% दुरुस्त कह रहे हैं कि एक मर्द नाराज़ होकर जब जाएगा तो जब वो आएगा तो किस दिल से सुलह करेगा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, औरतें ही घर से निकाली जाती हैं, ठीक है, बात तो वो जाती हैं, फिर रोती पीटती महीना हफ्ता 2 दिन बाद जो है वो जो भी आ जाती हैं, और फिर ज़ाहिर ज़िंदगी हंसी खुशी शुरू हो जाती है। मर्द की जो अना है, और चूँकि वो कमाता भी है और वो ताकत भी रखता है, तो अगर उसे घर से निकाला गया तो उसके संगीन नताइज हो सकते हैं, ये बात तो है। तो मेरा ख्याल है औरत ही को निकाला जाना चाहिए हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए कोई लॉ की भी हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये तो एक तो बना ही नहीं ना, है तो उस हिसाब से ठीक बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल इस पर लॉ बनाने की ज़रूरत। सही बात है। और मतलब मुझे नहीं पता कि दीन के जो हवाले दिए जा रहे हैं कि भाई ये दीन से मुतसादिम है, तो उसमें तो उलमा की राय एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है। जैसे गामदी साहब की राय ज़ाहिर है मुख्तलिफ थी, तो खालिद ज़हीर साहब की राय भी बिल्कुल भी, बाकी लोग जो हैं वो किसी ने साइड पकड़ ली है, कुछ लोग जो हैं TV पे आने के शौकीन होते हैं तो उनकी एक अपनी राय होती है, वो उस बहस में ना पड़े आप। लेकिन मुफ्ती साहब चूँकि मेरे दोस्त भी हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ, इंतहाई आलिम आदमी है, इन्होंने दुरुस्त कहा है, मर्द को नहीं औरत को निकलना चाहिए हमेशा, इसलिए कि औरत फ्लेक्सिबल होती है, वो बेचारी फिर रोती पीटती आ जाती है। हाँ, नहीं, और हम तो बड़े अकड़े हुए लोग होते हैं ना। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट विमेन प्रोटेक्शन कमेटी जो बनेगी, जो इस सारे मामले को देखेगी, जाहिर है उसमें भी जो है ना वो भी मगरिब के इमा पर बनेगी। हालांकि ये जो 2 दिन को मैं निकालेगा, ये मर्द नहीं निकाल सकता। ये जो वुमेन प्रोटेक्शन कमेटी है ज़िला सतह पे 9 रुकनी, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग हैं, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, सरकारी अफसर हैं ज़िम्मेदार, वो फैसला करेगी कि 2 दिन के लिए निकाला जाना चाहिए या नहीं। ये औरत नहीं कर सकती। ऐसा ही है? हाँ, ऐसा ही है। लेकिन उसके बावजूद क्यों तो
میں پھر کیا بہت زیادہ جلد بازی میں ہی میں تو اپنے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا یہ اوور دا ویکینڈ. کل جو بھابھی سے کہیے کہ یہ جو ہے وومن پروٹیکشن کمیٹی جو ہے نا ضلع کی وہ نکال سکتی ہے, وہ فیصلہ کرے اور 2 دن کے لیے مزید نکال دے اس کو گھر سے باہر. کل تو اس کا یہ حال تھا مفتی صاحب کی نظر سے سر, کل بل آتے ہی جب بھابھی نے اس کو نکالا اس کی جیب میں پیسے نہیں تھے اور یہ بس میں ہو کے پروگرام تک نہیں آ پایا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, کہیں یہ نہ کہہ دینا موبائل میں کریڈٹ بھی نہیں تھا, میں اتفاق سے پل پہ چڑھتے ہوئے چھولے گرا دیتا ہے. اچھا یہ دیکھیں ایسی کوئی بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں وسط صاحب کہ مفتی صاحب نے اسٹیٹسٹکس بھی دی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہماری طرح ہوا میں بات نہیں کی سر. ہوائی فائر کے جی پتہ نہیں $70 بلین ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ایسی کوئی چیز نہیں. اسٹیٹسٹکس دی ہیں اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یار ایک بات کا بتنگڑ بنایا ہوا ہے یہ ویمنس پروٹیکشن ایکٹ. بلڈنگ سنائے اسٹیٹسٹکس. تشدد کا واقعہ پورے پاکستان میں 1% یا ½ بھی نہیں ہوگا. اس کے لیے قانون بنانا اور عورتوں کے لیے شلٹر بنانا اور عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کو بند کرائے. اگر تشدد ہے تو اس تشدد کا قانون تو پہلے سے موجود ہے. یہ عورتوں کے حقوق کے لیے نیا قانون بنا کر ایک ہمارے کلچر کو تبدیل کرنے کی ایک سازش ہے جو نواز شریف وعدہ کر چکے ہیں مغرب والوں سے کہ میں پاکستان میں لبرل نظام لاؤں گا, اور وہ لانا چاہتے ہیں. پکڑ لی سازش کی نجکاری کے ساتھ یہ بھی ایک شکے آیا ہے. اس پہ انہوں نے کیا غلط بات کی ہے کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ بالکل اسٹیٹسٹکس کا سوال یہ ہے 1% لوگ سے بھی کم جو ہیں وہ تشدد کرتے ہیں عورتوں پہ, اور تو پھر 99% تو ویسے بیچارے تشدد نہیں کرتے, تو وہ خواہ مخواہ انہیں ڈرانے سے کیا فائدہ. دیکھیں بات سنیں, مفتی صاحب جو ہیں بامروت آدمی ہیں, یہ اس سے آگے کی بات کرنا چاہتے تھے لیکن چونکہ یہاں مغرب زدہ لوگ بھی رہتے ہیں, ملحدین بھی رہتے ہیں, میرے جیسے نیم حکیم جاہل بھی رہتے ہیں, وہ نہیں کر پائے. اصل میں ہونا یہ چاہیے آئیڈیل سچویشن میں کہ دیکھیں قتل 0.1% لوگ بھی نہیں کرتے, بالکل, لہٰذا قتل 302 نہیں ہونی چاہیے, ہونی تو نہیں چاہیے. بالکل تیزاب جو عورتوں کے چہروں پہ پھینکا جاتا ہے, اس ملک میں 18 کروڑ کی آبادی میں 7 کروڑ عورتیں ہیں. پنجاب میں 6 مہینے میں صرف 30 عورتوں کے چہروں پہ تیزاب پھینکا ہے. اب اس کے لیے اتنی سخت سزا کہ عمر قید دے دی جائے. ان اسمبلیوں کو اور کوئی کام نہیں ہے کیا یار. اچھا اس کے علاوہ جو ہے ریپ آبادی کا کتنا حصہ کرتا ہو, کتنے ریپسٹ ہو گئے آپ نے کبھی دیکھا؟ میں نے تو کبھی حساب نہیں لگایا, سنا ہی ہے نا. ہاں اب اس کے لیے جناب سزائے موت کا قانون, یار یہ واقعی صحیح بات ہے. فضول چیزوں میں اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں. جی ایک بریک لے لیں پھر آگے بڑھاتے ہیں بات. ویلکم بیک. جی اب میں آپ کو ایک اپنی اندر کی بات, ایک ذاتی بات, ایک کنفیشن بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب مجھے 2 دن کے لیے گھر سے نکالا گیا تو میں نے کیا کیا. ٹھیک ہے, میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا, میں نے ٹکٹ کاٹی اسلام آباد کی, اور وہاں جا کر میں نے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی پرائم منسٹر آفس میں. اور اب مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ یہ میں نے کتنا غلط کام کیا ہے یار. میں توبہ کر رہا ہوں ابھی. اور وہ کیونکہ یہ ڈاکیومنٹری شاید مفتی صاحب نے بھی دیکھی ہے, اور انہوں نے اس ڈاکیومنٹری میں ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو میرے سے دیکھی. شرمین عبید چنائے کی, جی شرمین عبید چنائے کی گرل ان دی ریور, غیرت کے نام پر فلم ہے, آسکر نامینیٹڈ جو ہے. لیکن مفتی صاحب کو جو اس ڈاکیومنٹری میں چیزیں نظر آئیں گی نا, وہ مجھے نظر نہیں آئی. تمہارے ساتھ تھے مفتی صاحب نے کہیں نہ کہیں یہ ڈاکیومنٹری ضرور دیکھی ہے. سایہ ان کے ساتھ تھا, یہ تھا کہ جو کہیں بھی نہیں, دل میں بیٹھے تھے, دماغ و دماغ میں تھے, جہاں بھی تھے. لیکن ذرا سن لیں کہ مفتی صاحب نے ڈاکیومنٹری دیکھنے کے بعد کیا کہا. افسوسناک بات یہ, ہمارے ملک کا وزیر اعظم وہ فلم جو فاحشہ عورت نے بنائی ہے اور جس میں پاکستانی عورت کو جو تشدد کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے, اور اس فلم کو انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو دکھوایا اور منظر عام پر لایا. اس کے خلاف ہندوستان میں ایک عورت کے ساتھ بدکاری ہوئی اور مغرب کے کسی ممالک نے اس کی فلم بنائی, تو جس سینما میں وہ فلم چلی ہندوستان کی عوام نے اس سینما کو جلا دیا, اور ہمارے ملک کا وزیر اعظم اپنے پاکستانی عورتوں کو بدنام کرنے پر تلا ہوا ہے. جی ہاں. اچھا
इनकी रिसर्च इसमें मुफ्ती साहब ने गलत बात की। कोई गलत बात नहीं की, कोई गलत बात। आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? मैं क्या साबित करना चाह रहा हूँ? मैं तो उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। यार बात सुनो सर प्लीज, थोड़ी सफाई मैं पेश कर लूँ, सफाई पेश कर दूँ। सफाई क्या पेश करनी भाई, आपने तो दिखा दिया। मैं वजाहत कर रहा हूँ कि मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा सर, मैं तो कह रहा हूँ कि मुफ्ती साहब ने मेरी आंखें खोल दी है, क्योंकि इत्तेफाक से जिस दिन मैं वो डॉक्यूमेंट्री देखने गया था उस दिन मैंने अपनी फहाशी डिटेक्टिंग ग्लासेस नहीं पहने थे, चुनाचे मुझे उस प्रोग्राम में जाहिर है मुझे कोई फहाशी नहीं नजर आई। दूसरी बात है कि इनकी रिसर्च माशाल्लाह इतनी उम्दा है कि जो चीजें हुई भी नहीं है ना उनके बारे में इनको पता है। जैसे मैं कोई मिसाल देता हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे थे, जो इंडिया में दिल्ली में जो गैंग रेप हुआ था उसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनी, BBC ने बनाई थी शायद, इंडियाज डॉटर, चैनल 4 ने, सॉरी, इंडियाज डॉटर के नाम से। हाँ, जिस सिनेमा में वो लगी है उसको हिंदुस्तान के अवाम ने जला दिया, और वो सिनेमा में लगी है इसके बावजूद कि वो डॉक्यूमेंट्री पूरी इंडिया में बैन थी और YouTube भी बंद था, लेकिन फिर भी मुफ्ती साहब को उस सिनेमा के बारे में पता है जहां पर ये फिल्म ना सिर्फ एयर हुई, जला था या नहीं जला था सर, डॉक्यूमेंट्री ही नहीं लगी और फिल्म सिनेमा। अच्छा चले बात सुने, जहां तक मुफ्ती साहब का ये है ना कि इन चीज़ों से मुल्क बदनाम होता है, बिल्कुल सही है, यकीनन होता है। देखें, बदकारी करने से मुल्क बदनाम नहीं, बिल्कुल बदकारी का तस्करा करने से मुल्क बदनाम, ठीक है। गैरत के नाम पे आप कत्ल कर दें, वो लाश दफना दें, बुलडोज कर दें, जो भी कर दें वो कर देना, वो तो ज़ाती मसला है। उसका जिक्र करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी, थू थू करेगी ना, पाकिस्तानी सोसाइटी कैसी है, ये लोग क्या कहेंगे। हाँ, इसलिए होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो इन्होंने कहा कि एक फाहिशा ने ये फिल्म बनाई, ठीक है। देखें, मुफ्ती साहब इतने बड़े आलिम हैं कि मैं ये तसव्वुर तक नहीं कर सकता कि वो किसी पे तोहमत लगा सकते हैं। हो ही नहीं सकता। तोहमत की तो बहुत आपको पता है कि कोड़ों की सज़ा है ना, कोड़ों की सज़ा है। तो मैं तो एक लम्हे को ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि मुफ्ती नईम साहब ने शर्मीन उबैद चुनाए पे कोई तोहमत लगाई होगी। कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी कि इतना संगीन लफ्ज़ मुफ्ती साहब को इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि वो आलिम दीन है, आमतौर पे आलिम दीन ऐसी बात नहीं कर सकते, लेकिन कोई ना कोई संगीन वजह होगी। अच्छा, एक मुझे बात याद आई कि कोई था एक नाहंजार, वो मुझे कह रहा था, मुझसे पता चल गया कि मेरी मुफ्ती साहब से दोस्ती। एक दिन कहने लगे, साहब आप किसकी बात करते हैं? उन्होंने तो जामा जो दारुल उलूम है वहाँ साइड पे, जी, वो जो इतनी लंबी चौड़ी ज़मीन है, तो कभी उनसे कहें कि जी सारे कागजात मालिकाना। मैंने कहा खबरदार, किस तरह की बातें करते हैं लोग यार। एक आलिम दीन के बारे में मैं एक तो सुन नहीं सकता, दूसरे मैं ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि कोई बेकायदगी हुई होगी, तौबा तौबा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उसे वहीं चुप करा दिया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इस तरह की बात। मैं तो ये ग्लास में बात। अच्छा, फिर आप कहते हैं कि जी जो उलमा कराम हैं, मुफ्ती साहब वगैरह, ये ख़वातीन के बारे में जो हैं इतने मुतशद्दिद ख़यालात रखते हैं, ये है वो है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे ज़्यादा जो ख़वातीन का ख़याल रखते हैं वो यही उलमा रखते हैं। आप देखें, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में लोग गायब हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की क्या सूरत हाल है, 65 लाख बच्चे क्यों बाहर हैं, सेहत की सहूलतें, कभी इस पे बात नहीं होती। सबसे ज़्यादा जो डिस्कस होता है ना, औरत की बेपर्दगी, ज़िना, उसकी शादी की उम्र, और उसके बाद भी आप लोग जो शिकायत करते हैं, बात क्यों चल रहे हैं हमारे ऊपर? इसीलिए तो हमने ये हिमायती प्रोग्राम किया है ताकि लोग मुफ्ती साहब के नुक्ते नजर को भी समझ सकें। बिल्कुल। और मैं इस मौके पे मुझे मौका दे दे, टाइम थोड़ा है कि हम मुफ्ती प्रोटेक्शन बिल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, बिल्कुल, और आज ही हम इसको पास कर रहे हैं। और बिल्कुल, और हम जो मुफ्ती साहब कहेंगे, बिल्कुल, ये देखें, एक ड्राफ्ट भी बनाई हुई है, थोड़ा अगर आप फोकस करके देखिए, फर्स्ट ड्राफ्ट है मुफ्ती प्रोटेक्शन बिल, अभी इब्तिदाई स्टेज में है, लेकिन सीरियस मौजू है, इस पे शोरबल नहीं करें यार, नहीं यार प्लीज, चलो ठीक है, लोग देख रहे हैं सही है। तो अब ये जो मुफ्ती प्रोटेक्शन बिल आप बना रहे हैं, हम ये कहें, जिद्दोजहद करेंगे कि ये मंजूर हो, और हम सिर्फ इसी बिल को मानेंगे, बिल्कुल। और हम मुफ्ती प्रोटेक्शन बिल आवे मुफ्ती नईम साहब की तायीद का 100% ऐलान करें। बिल्कुल। और बेगम, मैं 2 दिन के बाद वापस आ रहा हूँ और मेरे साथ मेरा मुहाफिज भी मौजूद है, बस और अब हम दोबारा वापस आएंगे इस न्यूज़ अपडेट, और ये टॉपिक बंद अब, हाँ बस खत्म हो गया। वेलकम बैक। और जाहिर है आपको पता
ہوگا کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ فکس اٹ میں پوشیدہ ہے، اس کو فکس اٹ کرنا ہے ہم نے۔ ایک صاحب ہیں کراچی کے، عالمگیر خان نام ہے ان کا، اور تہمت ان پہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ایما پر کراچی میں جو ہے نا عجیب سی حرکتیں کرتے گھوم رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے گٹر کے ڈھکن جو غائب تھے وہ لگانے کی کوشش کی، وہاں تک تو ہو گیا۔ آج وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے کچرے کا ایک ڈھیر لے کر کے ٹریکٹر پر پہنچ گئے، تو ظاہر ہے غصہ تو آنا تھا کہ بھئی وزیر اعلیٰ ہاؤس کی ظاہر ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کچرا کراچی میں اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ بھائی اس کو جو ہے نا وزیر اعلیٰ کو جب تک دکھائیں گے نہیں وہ ان کو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ پولیس ہماری ایسے کاموں میں تو بہت ہی پھرتیلی ہوتی ہے، انہوں نے کچرے کو وہیں رکھا اور جو کچرا لے کے آیا تھا اس کو دھر لیا اور لے کر کے جیل میں چلے گئے۔ تو وہ کسی لینڈ فل میں نہیں بھیجا ایسے کچرے کی طرح۔ اب عالمگیر خان یا مسٹر فکس اٹ، اب یہ ہیرو ہیں یا زیرو، یہ اٹینشن سیکر ہیں یا مسیحا، اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ آپ ہی کریں گے۔ میں بات کرنا چاہوں گا ایشو پر، اور ایشو ہے کچرے کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج ڈان اخبار میں شازیہ حسن صاحبہ کی ایک بڑی مزیدار سٹوری تھی۔ آپ کو پتہ ہے کراچی میں ہر روز 12,000 ٹن کچرا پیدا ہوتا ہے، 12,000 ٹن، یار سوچے۔ ہاں، اور جو کیپیسٹی ہے کچرا اٹھانے کی وہ ہے 6,000 ٹن۔ شاباش، یعنی کہ ہر دن 6,000 ٹن کچرا جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اچھا 6,000 اٹھایا جاتا ہے، 6,000 رہ جاتا ہے۔ اچھا جو اٹھایا جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ ہاں، یہ جو تصویریں چل رہی ہیں آپ کی اسکرین پر ابھی، یہ ہے جام چاکرو لینڈ فل، 500 ایکڑ کی زمین ہے اور تقریباً کراچی کا آدھا یا آدھے سے زیادہ کچرا یہاں پہنچ جاتا ہے۔ آپ سمجھیں کہ پورا ایک مرغلہ ہلز ہے یہ کچرے کی، ہاں، ہر ایک چیز۔ اور پھر جو لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں وہ پھر اپنی روزگاری بھی یہاں ہی ڈھونڈتے ہیں کچروں کے ڈھیروں میں، کچھ نکال لیا، کوئی لکڑی نکال لی، کچھ لوہا مل گیا، اس کو آگے بیچ دیا۔ سرجانی ٹاؤن کے پیچھے بالکل بالکل۔ اب مسئلہ ہے کہ جیسے ہر ایک چیز میں مسئلہ تو ہمیں پتہ ہے، مسئلہ بیان کر کر کے تھک گئے ہیں، سلیوشن کیا ہے؟ سلیوشن کیا ہے؟ فکس اٹ تو اپنی جگہ، لیکن فکس اٹ کیسے یار؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا یار۔ یہی تو اب صرف مطلب ایک ہیش ٹیگ چلانے سے تو کچھ نہیں ہونا۔ تو کچھ میں نے تھوڑی سی سرچ ورچ کر کے کچھ میں نے ایگزامپلز نکالنے ہیں، اور یہ مہنگی مثالیں نہیں ہیں کہ جی آپ $100 ملین کا ریسائکلنگ پلانٹ بناؤ، وہ ویسے بھی ہم کر نہیں سکتے۔ یعنی آپ سستی شہرت یا سستی سولوشن جیسے بھی۔ پہلی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، منگولیا، دا ہوم آف جنگیز خان دا گریٹ۔ منگولیا کی جو دارالحکومت ہے اولان باتور، وہاں پر چلو کراچی جتنا تو نہیں ہے، وہاں پر ہر دن 1,100 ٹن کچرا پیدا ہوتا ہے۔ تو وہاں ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک پروگرام لانچ کیا جس کا نام ہے TG2G، یعنی ٹرننگ گاربیج ٹو گولڈ، کچرے کو خزانے میں تبدیل کرنا۔ وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے جو بھی مقامی خاندان ہیں وہ بھی بے روزگاری وہاں پر بھی اتنی انٹینس ہے جتنی ہمارے یہاں ہے، تو وہاں ان کو بھیج کر ان سے پروڈکٹس بناتے ہیں کچرے سے۔ پروڈکٹس کیا ہیں جی؟ اس کے اندر پکنک میٹس، کرسیاں، جھاڑو، فٹ کورز جو وہاں پر استعمال ہوتے ہیں، وہاں کے جو مندر ہیں وہاں پہ جانے کے لیے یا اسکولوں میں جانے کے لیے، انسولیشن شیٹس اور ہر قسم کے کنٹینر۔ مطلب کام وہاں وہی ہوتا ہے، یہ جو گاربیج پکرز جاتے ہیں وہاں پر جیسے ہمارے یہاں آتے ہیں، لیکن پھر اس مٹیریل کو لے کے اس میں ویلیو ایڈ کر کے اس کے پروڈکٹس بنا کے آگے بیچی جاتے ہیں۔ تو ایک ہی دفعہ کچرے کی پرابلم بھی آپ کی سالو ہوئی، بے روزگاری اور غربت میں بھی تھوڑی بہتری آتی ہے اس کے اندر۔ اب ایک اور بہت انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے، اور یہ ہے جنوبی امریکہ کی ریاست برازیل سے۔ وہاں پر ایک شہر ہے کوریتیبا، جہاں پر آپ کو کسی بھی سڑک پر کچرا نہیں ملے گا۔ اور وہ کیونکہ وہاں پر ایک کامبیو ویردے نام کا ایک پروگرام شروع کیا ہے، گرین چینج اس کا معنی ہے۔ اور وہاں کیا کرتے ہیں کہ لوکل رہائشیوں کو ایک پروگرام میں انوالو کیا ہے کہ اگر آپ کچرا لے کر ہمارے سینٹر پر آئیں گے، اس کی جگہ آپ کو سبزیاں، پھل اور کھانے کی ضیاء ملیں گی۔ یہ ایک پروگرام وہاں پر لانچ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ، اور یہ 1991 میں یہ پروگرام لانچ ہوا تھا، اب یہ اسٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ آپ کو باقاعدہ ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ ملتے ہیں۔ آپ جائیں، آپ نے چلو 10 کلو گرام کچرا دیا تو آپ کو 10 کلو گرام کا کریڈٹ ملتا ہے۔ اور پھر جو پارٹنرز ہیں اس پروگرام کے، اس میں دکانیں بھی ہیں،
جہاں پر کپڑے بکتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, آپ کو وہاں پر پھر ڈسکاؤنٹ ملے گا. اور بھی چیزیں ہیں ذرا یہ جو ہے نا, یہ چھوٹے چھوٹے قصبوں میں تو یہ اسکیمیں چل سکتی ہیں جہاں 1100 ٹن یا 500 ٹن کچرا جو ہے. کراچی جیسے شہر جہاں آپ بتا رہے ہیں کہ 12,000 ٹن روزانہ کچرا پیدا ہوتا ہے, جیسے مجھے لنڈن کا ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے, کراچی جتنا, کراچی سے بہت پھیلا ہوا شہر ہے, وہاں کچرا کیوں نظر نہیں آتا حالانکہ وہاں بھی 1 کروڑ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں؟ بتائیں. انہوں نے کیا کیا ہے, ایک تو یہاں ہے کہ کراچی ایئرپورٹ پہ آپ کو ہر طرح کی چیز مل جائے گی, VIP لاؤنج بھی مل جائے گا, جنرل لاؤنج بھی مل جائے گا, فیسلٹیز ساری. کچرے کا ڈبہ مجھے ڈھونڈ کے دکھا دیں. اسلام آباد ایئرپورٹ پہ مجھے ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اس زمانے میں سگریٹ پیتا تھا, مجھے پیکٹ پھینکنا تھا, میں نے کہا کچرے کا ڈبہ کہاں ہے؟ بخدا وہ چابی لایا کسی سے مانگ کے, اس نے ایک دروازہ کھولا, اس میں سے بن نکال کے کہا کہ اس میں ڈال دیں. یہ اویئرنیس کا یہ عالم ہے. میرے ساتھ پتہ ہے کیا ہوا ابھی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ, ٹھیک ہے, میں نے بھی کوئی بسکٹ خریدا تھا, بسکٹ کا ریپر میرے ہاتھ میں رہ گیا تھا, تو میں نے پھینکنا تھا, تو کچرے کا ڈبہ تو مجھے کوئی نہیں ملا. تو جو وہاں پہ جو صفائی کر رہے تھے, وہ جو بڑا کنٹینر ہوتا ہے ان کے پاس, وہ مجھے ملا. میں نے کہا کہ یار یہ بھی تم اٹھا دو. اچھا, وہاں یہ ہوتا ہے کہ پلاسٹک کے بڑے بڑے جو کنٹینر ٹائپ ہیں وہ ہر گھر کے سامنے انہوں نے مستقل رکھے ہوئے ہیں, گھر والے اس میں ڈال دیتے ہیں. صبح ہی صبح ایک آتی ہے گاڑی اور وہ اسے اٹھاتی ہے, کچرا انڈیلتی ہے, پھر خالی ڈبہ وہاں رکھتی ہے. یہ کوئی 50 سال سے یہ کام ہو رہا ہے. اچھا, لیکن وہ ڈبے سرکار نے دیے ہیں, اویئرنیس سرکار نے انہیں دی ہے. بے شک دی ہے, لیکن اگین نا, اب اس کے لیے پہلے آپ شعور پیدا کریں, پھر آپ ڈبے لائیں. نہیں, شعور نہ پیدا کریں, حکومت کو پہلے آپ ڈبے لائیں. ہاں, آپ نے بات کی نا کہ یہ چلو چھوٹے قصبے ہیں. چائنا کا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ٹھیک ہے. چائنا کا تقریباً آپ کوئی نارمل سٹی بھی لے لیں تو آپ کو پتہ ہے اس میں کتنی آبادی ہے. وہاں پر ایک پروگرام انہوں نے اسٹارٹ کیا. اچھا سوری, ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں, بوگوتا کولمبیا سے 2 ملین ٹنز سالڈ ویسٹ پر اینم ڈسپوز ہوتا ہے وہاں پر. اس سے وہ میتھین گیس میں اس کو تبدیل کرتے ہیں, اور میتھین گیس سے پھر الیکٹریسٹی بنتی ہے. چائنا کے شہروں میں بھی یہی پلان سٹارٹ ہوا ہے. تو اگر وہاں کر سکتے ہیں سر, تو یار آپ کی ریسائکلنگ بنز کیا چل جائیں گی, آپ کا خیال ہے یہاں پہ؟ یار دیکھو, یار دیکھو, میری کوئی بات نہیں اچھی لگتی ہے, میں کیا کہوں اس کے سامنے. یہاں جو 4 سرکاری ہاسپٹل ہیں, ہاں, ان میں سے ایک کے علاوہ کسی کے پاس انسینریٹر نہیں ہے کہ جو میڈیکل گاربیج ہے وہ محفوظ طریقے سے. اور آپ چاہتے ہیں کہ حکومت کا ٹرک آپ کے گھر آئے اور وہاں پر کچرا اٹھا کے لے جائے. یہ کیسے ہونے والا ہے؟ چھوٹی چھوٹی کیوٹ مثالیں دے رہی ہیں. لندن کا ایگزامپل ہے یار. آپ چھوٹی چھوٹی کیوٹ مثالیں دے رہی ہیں, تو اگر بڑے پیمانے پہ کرنا ہے, ورنہ تو کچرا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ آف سندھ کے چیئرمین کے گھر کے سامنے ہی ڈلے گا بھیا. یہ تو ہو سکتا ہے. قائم علی شاہ صاحب ہیں سر. دیکھیں, یہ جو کیوٹ پروگرامز ہیں نا, ٹھیک ہے, کیا اس کو سکیل اپ ہی کرنا ہے نا آپ نے, ایسی کیا بات ہے. اگر وہاں 2000 ٹن ہے اور ہمارے پاس 12000 ٹن ہے, تو یار 6 کیوٹ پروگرام لگا دو تو اب کام نکل جائے گا نا. کچرا صاف ہو نہ ہو, ہمارا سیگمنٹ تو نکل گیا نا. سیگمنٹ نکل گیا, ابھی ٹائم ہے, کیونکہ میرے پاس تامل ناڈو بھی پڑا ہوا ہے یہاں پہ. یار میں آپ کو تامل ناڈو دکھاؤں, تامل ناڈو میں بھی ہو رہا ہے, تامل ناڈو کا ویڈیو تو دکھاؤ. اب یہ بھی ایک لوکل پروگرام ہے, اور وہاں پر بھی اسی طرح کا سچویشن ہے جو کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر لوگ ریسائکلنگ نہیں کرنا چاہ رہے, اور ہم کبھی نہیں کریں گے, یہ بھی آپ جانتے ہیں اچھی طرح, ٹھیک ہے نا, تو باقی لوگ آپ کے لیے کر لیں گے یار. آپ کا کچرا جیسے ایز ایز اٹھا کے وہاں پہ سیپریٹ کر لیں گے. کیا مسئلہ ہے یار؟ ان لوگوں کو تو بچپن سے یہ بھی نہیں پڑھایا جاتا کہ صفائی نصف ایمان ہے, وہ بھی ہمیں ہی پڑھایا جاتا ہے. ہاں بس دیکھ لو. لیکن ہمارے یہاں 12000 ٹن کچرا. سر دیکھیں نا, ہمارے سارے اچھے آئیڈیاز نا یہ چوری کر لیتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی عالمی سازش ہے. آپ کبھی اس پہ غور کریں. جب تک ہم اپنے ذہن کا کچرا نہیں نکالیں گے نا, تو ہمیں یہ کچرے نظر نہیں آئیں گے. اور جو آپ نے بات کی کہ ایسا نہیں ہوتا, تو لاہور میں شہباز شریف صاحب نے ایک ٹرکش کمپنی کو ٹھیکہ دیا پرائیویٹ, جس نے یہ کام شروع کیا وہاں پہ. وہ انیشلی تھوڑا چلا, اور ابھی بھی چل رہا ہے, وہ لوگوں کے گھروں سے لے کر کے جا رہے, لیکن پھر بھی لاہور میں پرابلم اسٹل. جس قوم کا, میں کہہ رہا ہوں نا, آپ ڈائریکٹ لینڈ فل سے ریسائکلنگ کرو نا یار, اپنے گھر میں بے شک نہ کرو. جس قوم کا کچرا اٹھانے کے لیے غیر ملکی آئیں, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں یار. بریک لے لیجیے. اور اب ایک بہت ہی کیوٹ سی پالی پالیشی کہانی.
ایک بچہ ہے, اس کا نام ہے مرتضیٰ احمد, 5 سال کا ہے, افغانستان کے صوبہ غزنی کا ایک ضلع ہے جگوری, وہاں رہتا ہے وہ ارجنٹینا کا جو مشہور عالم فٹ بالر ہے میسی, اس کا دیوانہ ہے. اتنا عشق میں مبتلا ہے کہ اس نے پلاسٹک مٹیریل سے اپنے لیے میسی کی واسکٹ ٹائپ شرٹیں بنائی, نمبر 10 کی جو شرٹ ہے نا میسی کی, اس طرح کی, اسی کلر کی. اچھا, یہ بھی کچرے کی ڈھیر سے اٹھائی تھی. ہاں, کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کے لنک کر رہا ہوں میں. بیچارے بچے نے اپنے لیے وہ بنائی, اور اس کا قول ہے کہ یہ شرٹ مجھ سے کہتی ہے کہ میں میسی سے پیار کرتا ہوں اور میسی مجھ سے پیار کرتا ہے. اچھا, اتفاق سے وہ جو اس کی تصویر تھی وہ ہو گئی وائرل سوشل میڈیا پہ. وائرل ہوتے 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 بی بی سی ٹرینڈنگ نے بھی اس کو کیپچر کیا, اور وہ جناب میسی کو بھی پہنچائی گئی کہ ایسا کوئی تمہارا دیوانہ 5 سال کا افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا جناب کہ اس کا پتہ چلایا جائے بچے کا. اچھا, یہ نہیں, سوری, یہ نہیں کہ کوئی دیوانہ, جگہ کا نام نہیں کسی کو معلوم. ٹھیک ہے, کسی نے کہا جی یہ کرد بچہ ہے, کسی نے کہا یہ سیرین بچہ ہے. تو اب اس کی تلاش شروع ہوئی کہ ایکچولی یہ ہے کون. تو وہ جو تصویر تھی وہ بچے کا جو چچا ہے مرتضیٰ کا, عظیم احمدی, وہ آسٹریلیا میں رہتا ہے, اس نے بھی دیکھی تو اس نے پہچان لی. اس نے جناب بی بی سی ٹرینڈنگ والوں سے رابطہ کیا کہ یہ تو میرا وہ ہے, بھتیجا ہے. پھر انہوں نے کسی طرح میسی تک میسج پہنچایا. وہ جب بچہ 0 ان ہو گیا تو پھر میسی نے اپنی وہ 10 نمبر والی جو شرٹ ہے وہ احمد کو بھیج دی. اور احمد کو جب وہ شرٹ ملی اور جب اس نے اس شرٹ میں تصویر کھنچوائی ہے, اس کے ایکسپریشن سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے دنیا فتح کر لی, وہ سکندر اعظم ہے اس میں. تو یہ بھی ہوتا ہے. مجھے بڑی انٹرسٹنگ یہ خبر لگی. آپ کے پاس کوئی خبر؟ نہیں سر, میں تو یہ کہوں گا کہ میرے پاس خبر نہیں, میں پوری ویڈیو میں اس کی بھی جوڑوں گا آپ کی سٹوری کے ساتھ, کیونکہ اب یہ جو بچہ ہے عبداللہ مرتضیٰ احمد, اب یہ تو اپنے دوستوں میں اور اپنی اسکول کی کلاس میں بن گیا وہ وی آئی پی بن گیا نا سر. ہم سب کہیں گے کہ یار مجھے بھی اپنی میسی والی شرٹ دکھاؤ, مجھے اپنی میسی والی دکھاؤ. اب یار جو حقیقت کی بات ہے نا کہ میں افغانستان کی بات نہیں کر رہا, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ہم دن بھر گالیاں دیں وی آئی پی کلچر یہ, اور بیڑا غرق کرو بیڑا غرق کرو. اصلیت یہ ہے کہ ہم سب بھی اصل میں چاہتے ہیں کہ ہم بھی وی آئی پی بنے کسی نہ کسی طرح. لیکن دیکھیں وی آئی پی بننا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا یار. آپ حکومت میں جانا ہر ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن ایک ہے صاحب بڑے انوینٹر ہیں, دانش علی نام ہے, انہوں نے ایک چیز ایجاد کی ہے جس سے آپ اور ہم جیسے ختم گئے گزرے لوگ بھی وی آئی پی بن سکتے ہیں. یعنی ہمارے لیے بھی ٹریفک سر, ہمارے لیے بھی ٹریفک سر کیا کچھ نہیں ہوگا آپ کے لیے. میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ ہے جی دانش علی صاحب کی وی آئی پی ہیلمٹ. لے کریں سر. پولیس آپ کو تنگ کرتی ہے, کیا آپ کی پروموشن رک گئی ہے کیونکہ آپ کے چاچو منسٹر نہیں ہیں؟ کیا کسی پولیٹیشین نے پھر روڈ بلاک کر لیا ہے اور آپ کو باتھ روم بھی آ رہا ہے؟ تو پھر آپ کو چاہیے وی آئی پی ہیلمٹ. وی آئی پی ہیلمٹ. جی ہاں, اب آپ بھی ہمارا پروڈکٹ پہن کے فوراً وی آئی پی بن سکتے ہیں. وی آئی پی ہیلمٹ میں ہے پولیس سائرن, کالے شیشے, سی سی نمبر پلیٹ, گرین نمبر پلیٹ, نارمل نمبر پلیٹ وتھ شیڈی بلیک سرکل کورنگ اٹ. اور یہ دیکھیں, وی آئی پی ہیلمٹ کے آگے کی طرف ہیں چھوٹے گارڈ جو کہ عوام کو گالیاں دیتے ہیں. وی آئی پی ہیلمٹ. اب آپ سڑک پہ بنے وی آئی پی, آپ دفتر میں بنے وی آئی پی, آپ باتھ روم میں بھی وی آئی پی بن سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کیسے ڈبل ماسٹرز انکل ذلیل ہو رہے ہیں. اور یہ دیکھیں وی آئی پی ہیلمٹ کا کمال. وی آئی پی ہیلمٹ. اب آپ آرام سے بینک فراڈ کریں. آپ ایک بار وی آئی پی ہیلمٹ خریدیں اور جدھر مرضی لائن توڑیں. وی آئی پی ہیلمٹ. اپنی بیگم کو اسپیشل لیڈیز ہیلمٹ دلوائیں. اس میں ہے زیور چوری کرنے کے لیے ہینڈ بیگ, دکانداروں کو مارنے کے لیے ایک بٹون, اور شاپنگ مال میں شور مچانے کے بھرپور طریقے. آپ اپنے بچے کو بھی وی آئی پی ہیلمٹ پہنوائیں تاکہ وہ بھی باقی ایم این اے کے بچوں کے ساتھ کھیل سکے. تو جلدی فون ملائیں 1-800
देखिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है यार, इसको कहते हैं लोकल सोल्यूशन। आप मान गए या नहीं? मेरी कचरे वाली कहानी तो आप मानने से इनकार किया, ये तो आप मान कन्विंस हो गए। हेलमेट वाली कहानी बहुत अच्छी है, और जाहिर है कि जिस तरह हो रहा है यहाँ पे उसको उसने बहुत भी प्यारे तरीके से जो है खूबसूरत है। वेरी नाइस। ये तो है, सही बात है। हेलमेट के साथ एक वो बेल्ट भी आएगी, क्योंकि आपका तो फिसल जाएगा तो हमारा तो फिर जो है वो कहीं ना कहीं हमेशा इसको पर्सनल होना होता है। नाज है अपनी जुल्फों पे। मेरे कोई जुल्फों यार मैं नहीं यार सर, हमें भी आपकी जुल्फों पर नाज है। नहीं, मुझे आपकी जुल्फों पे भी नाज है, लेकिन मेरे ख्याल आपने आज तक वैसे कोई वीडियो दिखाई नहीं। आप जो पॉइंट तो है यार, कभी मैं ले आता हूँ, कभी आप ले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली मार मारते हैं। मैं रिपोर्टर हूँ और जाहिर है ये सीरियस बातें करता हूँ, सीरियस खबरें लाता हूँ। अब कल सर आपके लिए व्हाट्सएप के मैसेजेस ले आया, मतलब और मैं क्या लेके आऊँ यार। सही बात है। ख्याल में हम होलोग्राम के जरिए जो है ना आसिफ जरदारी को भी किसी रोज ट्राई करते हैं यहाँ पे ना। हाँ भाई, होलोग्राम के जरिए यहाँ पे आ जाएं। हाँ बिल्कुल। अब बस यही कोशिश है कि 30 सेकंड रह गए हैं, लास्ट मिनट रह गया है, कोई ना कोई ऐसी कोई अकल की बात करें जिस पर हम शो को क्लोज कर सके। मुसद्दत साहब प्लीज। मेरा ख्याल है आज ये मैच ड्रॉ होने वाला है। मेरे जहन में भी अकल की बात नहीं आ रही है, तो मैं कर दूं? हाँ आप कर दें। बिस्मिल्लाह। नाजरीन, कल हमारा कॉल-इन डे है और हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा और पूरे हफ्ते की जो भड़ास है वो आप हम पे निकाल सकते हैं। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, कल जो है दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।